آج ہم چند انبیاء کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہے ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم تھی قوم عاد، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت طاقتور قوم تھی اور قد بھی ان کے بہت بڑے بڑے تھے۔ یہ اتنی طاقتور تھی کہ کہا جاتا ہے کہ درخت کو یوں پکڑ کے ایسے جڑ سے اکار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا۔ جب ان کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا؟ ایک تیز آندھی طوفان ان پہ آیا جو ان کو آسمان تک اٹھا کے ایسے زمین سے پٹخ دی۔ یہ سارے ایسے ہو کے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اور کئی دن اور کئی رات تک یہ آندھی چلتی رہی، اتنا سخت ان پہ عذاب آیا۔ ان کے دور میں ایک شخص تھا شداد، اس کو جب دعوت دی گئی کہ آپ ایمان لے آؤ، اللہ آپ کو جنت دیں گے، تو اس نے کہا جنت کیا ہے؟ اس نے کہا جنت ایسی ہے کہ جس میں ایسے پانی ہوگا، ایسے پھول ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، ایسی حوریں ہوں گی۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے پھر حکم دیا کہ ایک جنت بنائی جائے۔ پھر کئی سالوں تک یہ ان کی جنت بنتی رہی، درخت اگایا، پھول اگایا، قسم قسم کے پانی اور یہ اور وہ، مصنوعی جنت انہوں نے بنائی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں جب یہ پورا ہو جائے پھر آخر میں جا کر دیکھوں گا کہ جنت کیسی ہے۔ اور جب بن گئی، ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ، ابھی بن گئی جنت۔ یہ جب جانے لگا، بالکل اس کے گیٹ پہ جب اندر داخل ہونے لگا، قریب تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور ان کی روح قبض کر دی، اور اس نے اپنی جنت کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھا، اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کے ساتھ اسی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے یہ انہی کی قوم کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت ان کی یہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ چوتھے آسمان پہ چلے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر گئے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لی وہی پہ۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے حساب اور علم نجوم، یہ جو ستاروں کا علم ہے، اس کو ایجاد کرنے والے یہ تھے، اور یہ ریاضی جو حساب میتھ ہے، اس کو بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ اور سب سے پہلے جو قلم یوز کیا ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جو سب سے پہلے قلم کو استعمال کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ مصر میں ایک روایت میں کہاں رہتے تھے، ایک روایت میں یہ یونان کے ایک شہر بابل میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا الصبر مع الایمان یورث الظفر، کہ ایمان کے ساتھ اگر صبر بھی ہو تو یہ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اور کامیابی کا یہ باعث بنتی ہے۔ اور یہ جب اپنے بیلٹ باندھتے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حقیقی عیدین اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے فرائض پورے کرنے میں ہے۔ عید اور دو عیدوں کو عیدین کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، ان دونوں کے ملا کر اس کو عیدین بولتے ہیں۔ اب کہا کہ حقیقی عیدین وہ ہے کہ اللہ کے فرائض انسان پورے کرے، کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کو پورا کریں گے تو یہ حقیقی عید ہوگی۔ اگر اس کو پورا نہیں کریں گے، ہم چاہے جتنے بھی خوشیاں منا لیں تو خوش ہم نہیں ہو سکتے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے مزہ، ایک ہوتی انجوائمنٹ اور ایک ہوتی ہے ہیپینس، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ خوشی کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے، اندرونی کیفیت ہوتی ہے، اور مزے کا تعلق آپ کے سینسز سے ہوتا ہے، زبان سے چکھ لیا کوئی اچھی چیز، کانوں سے کوئی اچھی آواز سن لی، آنکھوں سے کوئی اچھی خوبصورت منظر دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں مزہ۔ آج جو لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے، خوشی اور مزے کو خلط ملط کر دیا ہے۔ لوگ خوشی کے پیچھے جا رہے ہوتے اور وہ مزے کے پیچھے لگ پڑتے، وہ سمجھتے کہ یہ کھائیں گے تو ہمیں خوشی ملے گی، خوشی نہیں ملے گی، وہ مزہ ملے گا آپ کو۔ اگر ہم اس جگہ جائیں گے تو ہمیں خوشی ملے گی، نہیں، وہاں خوشی نہیں ہے، وہ مزہ ہے، وہ چند ٹیمپریری ہے، اور خوشی دائمی ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے جو ہمیشہ انسان کے اندر رہتا ہے، ہمیشہ انسان خوش رہتا ہے۔ انسان کب خوش رہتا ہے؟ جب انسان کا تعلق اللہ سے بن جائے اور وہ اللہ کا دوست بن جائے، اور اللہ کے ساتھ اس کی تعلق ایک مضبوط کڑی کی طرح ہو کہ وہ اس میں کوئی کمی نہ ہو۔
چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اللہ سے اس کا تعلق بن جائے، اللہ کی پہچان جب ہو جائے تو انسان اندر سے خوش ہوتا ہے۔ باہر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن اگر وہ خوش ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے تو وہ خوش ہو۔ اور اگر اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، تو وہ پھر اس دنیا میں ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی، اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اچھے کپڑے ہوں گے اس کے پاس لیکن خوشی نہیں ہوگی، اچھے سے اچھے گھر، اچھا سچا گھر ہوگا اس کے پاس لیکن خوشی نہیں ہوگی، بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگا لیکن خوشی نہیں ہوگی، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوگی اس کے پاس لیکن اس کو خوشی نہیں ملے گی۔ تو خوشی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میں پیسے کما لوں گا، پھر یہ چیز آ جائے گی، پھر یہ آ جائے گی، پھر خوشی ملے گی، نہیں، مزہ آئے گا آپ کو، وہ بھی ٹیمپریری ہوگا، عارضی ہوگا، لیکن وہ مزہ چند منٹوں کے لیے ہوگا، ختم ہو جائے گا، لیکن خوشی وہ دائمی ہوگی۔ اب دیکھو رمضان میں افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اب ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن افطاری کے ہو گئے، قدرتی انسان اندر سے ایک خوشی محسوس کرتا ہے، یہ اصل میں کیفیت ہوتی ہے خوشی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کے ساتھ صبر ہو، اور اللہ کے فرائض جب انسان پورا کرے گا تو ایمان کے ساتھ صبر ہو تو اس کو خوشی ملے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک صبر علی الشدائد، کہ مشکلات، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس پہ صبر کرنا۔ ایک صبر تو یہ جو عام ہر بندہ جانتا ہے، اور ایک ہے صبر علی الطاعہ، کہ نیکی پہ صبر کرنا۔ مطلب نماز کے لیے آپ اٹھ رہی ہے، آپ سردی ہے، وضو کرنا مشکل ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ وضو کر کے نماز پڑھتی ہے، تو آپ نے اس نیکی پہ صبر کیا تو اس کا اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ صبح نیند آ رہی ہے آپ کو، فجر میں اذان ہو رہی ہے، بستر چھوڑنا مشکل ہے لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے بستر چھوڑ رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دیں گے، اور یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اسی طرح صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، گناہوں سے بچنا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک گانا سن لیں، میوزک سن لیں اور اس پہ وقت ضائع کر لیں، اس میں آپ تھوڑا سا مزہ، انجوائمنٹ کانوں کا آپ کو مل جائے، لیکن آپ اس سے رک رہی ہے تو یہ آپ صبر کر رہی ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ فلانی عورت کی غیبت کر لے، تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے، تھوڑا اس کی عزت کم ہو جائے، آپ کے دل کو جو آپ سمجھتی کہ سکون مل جائے گا، خوشی مل جائے گی، لیکن نہیں، وہ بلکہ مزید بے چینی پیدا کر دے گا۔ اور اگر آپ رک گئی، آپ ذہن میں آ رہا ہے، بعض اوقات انسان جب غیبت کرنا شروع کرتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ یہ بات کروں یا نہیں کروں، تو اس وقت انسان کو رک جانا چاہیے، یار کہ یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، میں اس کو بتاؤں گی تو کیا ہوگا، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا نا، اس کے میں بتاؤں گی تھوڑی مجھے میں سمجھوں گی کہ مجھے خوشی ملے گی، لیکن اصل میں خوشی نہیں ملتی، مزید بے چینی ہوتی۔ اور غیبت کرنا اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان اگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا نا تو کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ دیکھو ایک ٹب میں اگر آپ پانی ڈالو لیکن اس میں 4-5 سوراخ ہو تو زندگی بھر اس میں آپ پانی ڈالتے جائے، وہ نہیں بھرے گا، لیکن اگر اس میں سوراخ نہیں ہے، وہ بہت بڑا ٹب ہے لیکن وہ کبھی نہ کبھی بھر جائے گا۔ تو سیم ہماری مثال بھی اسی طرح ہے، ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن گناہ کرتے تو وہ نیکیاں واپس ضائع ہوتی جاتی ہے، جس سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم نیکی کر لیتے ہیں، روزہ پکڑ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صدقہ کر لیتے ہیں، خیرات کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن غیبت کرتے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی اور گناہ کر لیتے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکی کو کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے، اس کو اللہ تک لے جانا یہ مشکل ہے۔ وہ کب انسان لے جاتا ہے؟ جب انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اور جس نے تقوی اختیار کر لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ گناہوں سے بچنا یہ زیادہ مشکل ہے اور اس کے زیادہ دور رس نتائج ہوتے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچے۔ اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتی نہ پڑھے، تہجد نہیں پڑھ سکتی نہ پڑھے، آپ ذکر نہیں کر سکتی ہے نہ کرے، آپ تلاوت نہیں کر سکتی ہے نہ کرے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن
جب گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے سفر میں بہت جلدی اللہ تک پہنچ جائیں گے، روحانی اعتبار سے آپ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بیلٹ جو حضرت ادریس علیہ السلام نماز جنازہ کے وقت باندھتے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ سعادت مند ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی نگرانی کرتا ہے. نفس مینس خواہشات، انسان کی خواہشات ہوتی ہے، انسان گناہ کی خواہش آتی ہے انسان کہ ایک اندرونی انسان کی دو قسم کی طاقت ہے، ایک شیطانی ہے، ایک روحانی ہے. روحانی جو پاور ہے وہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے، وہ نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، اور شیطانی جو پاور ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی سے روکتی ہے. قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل میں نیکی کی بھی طاقت ڈال دی اور گناہوں کی بھی طاقت ڈال دی. اب انسان جس نے اپنے نفس کو کچل کر نیکی کی، اپنے نفس کے خلاف کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی نفس کی مانی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فقط خواب من دسا، اور جس نے اس کا کیا تو خواب خسران خسارے میں چلا گیا اور وہ نقصان میں. تو ہم نے اپنے نفس کی نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی ماننی. کہتے انسان اور جنت کے بیچ میں ایک بالشت کا فاصلہ ہے، ایک بالشت. یہ انسان ہے اور یہ جنت ہے، یہ ایک بالشت کا فاصلہ ہے. یہ ایک بالشت کیا ہے؟ یہ انسان کی نفسانی خواہشات، کہ فجر کی اذان ہو رہی، خواہش ہے کہ سو جاؤ، لیکن جو شخص اٹھا اس نے اس پہ قدم رکھا نفس پہ، وہ جنت کی طرف جائے. خواہش ہو رہی کہ غیبت کر لوں، محفل جمی ہوئی ہے، چلو ذہین غیبت کر لیتی، لیکن اپنے نفس پہ قدم رکھا، غیبت نہیں کی، تو جنت کی طرف چلا گیا. خواہش ہے کہ بھائی چلو نماز قضا کر لوں، بیٹا رہو کیا، لیکن اپنی خواہش کو قربان کر، تو انسان جنت کی طرف جائے. اگر انسان اپنی خواہش کی پیروی کرے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، غیبتیں کرے گا، گناہ کرتا رہے گا، تو جنت تک پہنچنا اس کا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی، پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو جا کر دیکھ لو. اگر جبرائیل علیہ السلام نے جب جہنم دیکھی، سارے پر ہے، 600 پر ان کے ہے، سارے کھول کر سب جہنم دیکھی، اور دیکھ کر کہا، اللہ نے ان سے کہا کہ کیا خیال ہے، کیا جہنم کو کیسے پایا؟ کہا کہ میں نے جہنم کو ایسا پایا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، بہت دردناک جگہ ہے. ہر شخص جس کو جہنم کے بارے میں پتہ چلے گا وہ اس سے دور بھاگے گا اور اس میں نہیں آنا چاہے گا. پھر کہا کہ چاہو جنت کی سیر کرو، جنت دیکھی. پھر کہا کہ جنت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ بہت ہی زبردست جگہ ہے، خوشگوار جگہ ہے، ہر شخص یہ آنے کی کوشش کرے گا، ہر شخص اس کی طلب کرے گا. تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ جہنم کو خواہشات سے ڈانپ دیا اور جنت کو مشکلات سے ڈانپ دیا. اب جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص خواہشات کو دبائے گا اور مشکلات برداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کی اذان میں صبح اٹھنا، فجر میں خواہش ہوتی ہے کہ سو جائے انسان، لیکن جو شخص اٹھتا ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو نہیں اٹھتا وہ جہنم کی طرف، جہنم کا سفر. اسی طرح مشکل میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ ایک محفل لگی ہوئی، سب ایک عورت کے بارے میں غیبت کر رہی ہے، ادھر آپ کی زبان آپ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی، خود بھی نہیں کرنی، اور جو بیٹی بھی غیبت کر رہی اس کا ٹاپک بھی چینج کر دینا. ہزار ٹاپک سے اگر ہم بات کرنا چاہے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اگر انسان اس پہ کام کرنا چاہے تو آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کرنے کا. پاکستان میں سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام، اور جس نے یہ مشکل کام کر لیا اس کے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب ہر ایک تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہا ہو، ہر تیسرے بندے کے بارے میں سوچ رہا ہے، فلانے نے کیا کیا، وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ فلانا فلانا. بھائی آپ کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ہم کو دوسروں کی جنت میں اور جہنم میں جانے کی زیادہ پڑی ہوتی کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اپنی خیر خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں، اور میں جو زندگی گزار رہی ہوں کیا یہ میں جنت کی طرف جا رہی ہوں یا جہنم کی طرف. تو اپنے کام سے کام رکھے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرے، اور جتنا آپ سے ہو سکے نیکی کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟
اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں. ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں یہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے. اب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے. بعض دلائل دیتے کہ نبی تھے اور بعض کہتے کہ نبی نہیں تھے. جو بھی ہے خیر، ہم نے ان کے واقعے سے سبق سیکھنا ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے ان کا. ان کے بارے میں دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ ایک حبشی غلام تھے اور یہ بالکل سیاہ فام غلام تھے اور شکل صورت کے لحاظ سے یہ بہت اچھے خوبصورت نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ اپنے وقت کے سردار یا بادشاہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شداد بن عاد کے بھائی تھے اور ان کے بعد یہ پھر اپنے قوم کے سردار بنے. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ان کی ایک صورت ہے سورہ لقمان، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے غرور کے ساتھ نہیں چلو، اکڑ کے نہیں چلو. تو اس یہ لگتا ہے کہ یہ غلام نہیں تھے، کیونکہ غلام تو اکڑ کے نہیں چلتا نا. بادشاہ میں غرور ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا حسن ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، پھر وہ غرور میں آ جاتا ہے. تو یہ جب بیٹے کو نصیحت کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلام نہیں تھے. تو ان کی اپنے بیٹیوں کو جو نصیحتیں ہیں وہ بہت کمال کی نصیحتیں ہیں. چند اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک نہیں کرو. اب شرک کی کتنی قسمیں ہیں آپ حضرات کو پتہ ہے؟ شرک کی قسمیں ہیں. ایک شرک ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. ایک ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا کہ یہ صفت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانا پیر صاحب بھی یہ کر سکتا ہے. مثلا کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ فلانے کے پاس جاؤ، فلانا پیر کے پاس جاؤ یا فلانا مزار پہ جاؤ، آپ کا بیٹا ہو جائے گا. تو یہ شرک. اور اسی طرح صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانا پیر صاحب جو ہے یہ اس بیماری کا علاج بس اسی کے پاس ہے. ہاں اگر آپ اس کے پاس علاج کے لیے جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتی ہیں، علاج کرانا سنت ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہی کرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں پشتوں میں طب کہ اللہ ویکے، یہ شرکیہ بات ہے. گویا آپ نے ایک بندے کو اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا کہ اللہ کرے گا اور آپ کرے گا، اللہ ہی کریں گے، وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ چاہیں گے تو وہ بندہ کچھ کر سکتے، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی تعویذ ہے، دم ہے، درود ہے، اس کو آپ ایز اے ٹیبلٹ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے، یہ بھی اسی طرح ایک علاج ہے. اس پہ بہت زیادہ بھروسہ کرنا کہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح کہ شرک فی العبادات، عبادت کسی اور کے لیے کرنا، سجدہ کسی اور کے سامنے کرنا، کسی اور کے سامنے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا یا مزار پہ جا کے طواف کرنا، یہ ساری شرکیہ باتیں، اس سے بچنا چاہیے. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. دوسری نصیحت کی کہ اچھے اخلاق اپناؤ. اچھے اخلاق اپناؤ. اچھے اخلاق کیا ہے؟ مسکرا کے ملنا، تمیز سے بات کرنا. ہاں یہ تو دکاندار تو یہ تو دکاندار بھی کرتا ہے. ہاں تو دکاندار بھی تو آپ اس سے چیز لینے جاؤ وہ بہت زیادہ اخلاق سے پیش آتا، آئیے بیٹھیے شربت پلاؤں، کیا پلاؤ، یہ کروں وہ کروں. لیکن جیسے ہی آپ کوئی سودا نہ لے پھر اس کے اخلاق دیکھنا. اخلاق کے بارے میں ہے کہ سل من قطعک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. وعفو من ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو. وعطی من منعک، اور جو تم کو نہ دے اس کو دو. یہ اچھے اخلاق ہے اور یہ بہت مشکل ہے، اور سب سے زیادہ وزن اعمال میں اچھے اخلاق کا ہوتا ہے. ہاں اچھے اخلاق کا یہ بھی مطلب ہے کسی سے اچھی بات کرنا، مسکرا کے ملنا، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرنا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنا، اکڑ کے نہیں چلنا، یہ سارے اخلاق میں آتی بات ہے. لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو. اور یہ اس لیے مشکل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یار کہ اس نے اچھائی کی میرے ساتھ تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں. یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ تو کاروبار ہو گیا، لین دین ہو گیا، اچھائی کے بدلے اچھائی. اصل تو یہ کہ کوئی برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے. قصاص ہے، ٹھیک ہے قصاص آپ لے، لیکن قصاص بھی اسی طریقے سے لے جتنا اس نے. ابھی مثلا کسی نے آپ کو تپڑ مارا ہے،
اسی لحاظ سے آپ نے اس کو تپڑ مارا ہے، اسی سپیڈ سے، اسی ویلاسٹی سے آپ کا اتنا وہ وزن کر سکتی کہ میں نے اسی طرح اس کو مارا. ٹھیک ہے، قصاص کا حکم ہے جہاں آپ قصاص لے سکتی ہے، لیکن قصاص سے زیادہ فضیلت یہ کہ آپ معاف کر دیں، کہ معاف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اور جو انسان معاف کر دیتا ہے اور حق پر بھی ہوتا ہے پھر بھی معاف کر دے، تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں، اور میں من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اس کو اونچا کریں گے، بلند کریں گے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ ایک یہ کہ آپ بدلہ لے لیں، ایک یہ کہ اللہ بدلہ لے آپ کا. ایک شخص جا رہے تھے، بزرگ تھے اللہ کے، تو ایک کپل جا رہے، ایک عورت اور اس کے ساتھ اس کا شوہر، تو غلطی سے اس بزرگ کی اس عورت کے ساتھ ٹکر ہو گئی یا کوئی چیز اس پہ گر گئی تو اس کے کپڑے خراب ہو گئے. تو اس کا شوہر، اس نے اس بزرگ کو بہت برا بھلا کہا اور مارا اور دھکے دیے. اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے. کچھ آگے گئے تھے کہ یہ جو کپل تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں مر گئے. تو لوگ اس بزرگ کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے کیوں بدوا کی ان کے لیے؟ انہوں نے کہا میں نے تو بدوا نہیں کی. کہا پھر کیوں اس کو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ آپ کے واقعے کے بعد ہی یہ ہوا. اس نے کہا دیکھو، اس عورت کا جو شوہر تھا اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، وہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جب اس کو ایک معمولی سے اس کے کپڑوں پہ ایک معمولی سا داغ آ گیا تو اس کو اتنا غصہ آیا. تو جب وہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا تو میرے ساتھ بھی تو محبت کرنے والا کوئی ہے نا، تو میرا بدلہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے لے لیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدلہ اللہ لے تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ دے کہ اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہے. تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر آپ قصاص لینا چاہتی ہے تو قصاص لے لیں، لیکن اسی حساب سے جس حساب سے آپ کو مارا گیا ہے، اسی سپیڈ سے، اسی ویلاسٹی سے آپ نے اس کو مارنا ہے، اسی طرح سے. خیر، یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، اور غرور نہ کرنا، ایک نصیحت یہ کی اپنے بیٹے سے کہ غرور نہ کرنا. اور غرور اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. جو بھی بندہ غرور کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن غرور اللہ کی چادر ہے جو اس کو، کیونکہ غرور وہ شخص کرے نا جس کے پاس دائمی وہ چیز رہے، جس کو زوال نہ ہو. اب ایسا کوئی شخص نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اس کی صفات بھی دائمی ہے، اس کی ذات بھی دائمی ہے، اس کی ہر چیز دائمی ہے، ہر وقت اس کے پاس ہے. تو غرور اس کی شان ہے. ایک انسان کیا غرور کرتا ہے؟ انسان کے پاس ایک معمولی سے زخم اس کو لگ جائے کتنا درد ہوتا ہے، ایک معمولی سے یہاں ایک کانٹا چھپ جائے تو پھر ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کس بات پہ غرور کریں؟ اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑتے، ہم کیا کر سکتے؟ بہت سارے لوگ ایسے رات کو سو گئے، صبح اٹھ گئے اندھے. بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے فالج کاٹے کا گیا، نہ زبان کام کرتی ہے نہ ہاتھ کام کرتا ہے، بیڈ پہ ہو گئے. تو غرور انسان کے ساتھ زیب ہی نہیں کرتے. تو غرور سے اپنے آپ کو بچانا. یہ لقمان علیہ السلام کا واقعہ تھا اور ان کی نصیحتیں تھی. اچھا، اس کے بعد ہے یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام نینوا ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے. موصل عراق کا ایک شہر ہے، اس کا علاقہ ہے نینوا، وہاں رہتے تھے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قوم عاد کے نسل سے تھے، اور ان کی جو آبادی تھی جو جہاں یہ رہتے تھے جس قوم، وہ 1 لاکھ سے زائد آبادی تھی. اب کیا ہوا، ان کی قوم نے بھی سرکشی اختیار کی، ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. پھر یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، 3 دن میں اگر تم ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے. یہ کہہ کر یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کے کشتی میں نکل گئے. اب اللہ نے عذاب کے بادل بھیجے، سیاہ بادل جب آئے تو قوم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے توبہ کر لی، سب نے اجتماعی طور پہ توبہ کر لی. تو اللہ نے اس کو عذاب پھر نہیں دیا. اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ یہ یونس علیہ السلام کیوں میری اجازت کے بغیر
قوم کو انہوں نے چھوڑ دی۔ یونس علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی جا رہی تھی تو وہاں طوفان آیا، تو کشتی کا جو ناخدا تھا، جو کیپٹن تھا، ملاح جس کو بولتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک شخص اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہمارے ساتھ سوار ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا لے، نہیں تو یہ طوفان ہم سب کو غرق کر لے۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکلا ہوں، تو انہوں نے اس میں چھلانگ لگا لی۔ جب چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا، اور ایک روایت میں کہ دوسری مچھلی نے پھر اس مچھلی، بڑی مچھلی نے اس کو بھی نگل لیا۔ وہاں جب یونس علیہ السلام تھے مچھلی کے پیٹ میں، تو وہاں انہوں نے آوازیں سنی سمندری مخلوق کی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سمندری مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے۔ تو وہاں یونس علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایسی جگہ سجدہ کیے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہے نہ کر سکتے، مچھلی کے پیٹ میں۔ اور پھر وہاں یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا یونس علیہ السلام پڑھی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس کو واپس باہر پھینک دے۔ تو چٹھیل میدان میں مچھلی نے ان کو باہر پھینکا، بہت لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے تھے، تو کدو کی ایک بیل اللہ کے حکم سے وہاں آئی، نمودار ہوئی، پھر وہ وہاں کدو کھا دیتے، کیونکہ کدو میں کافی قوت ہے، طاقت ہے، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے وہ ایک کدو کی بیل۔ اور ایک بکری خود سے آ جاتی تھی، یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے، پھر وہ واپس چلی جاتی تھی، پھر دودھ پیاس لگتی تھی۔ تو اس طرح یونس علیہ السلام جب طاقت میں آ گئے، پھر وہ اپنے قوم کے پاس واپس آئے۔ جب واپس آئے انہوں نے قوم کو دیکھا تو قوم بہت خوش ہوئی کہ ہمارے نبی واپس آ گئے۔ اس طرح وہ اب ہنسی خوشی قوم رہنے لگی۔ پھر یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور اس دعا کے بارے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھ کے دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور جو شخص پہ جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، جو مسئلہ ہو، جو مصیبت ہو، یہ دعا انسان پڑھے تو اللہ پاک وہ مسئلہ ختم کر دیتے، حل کر دیتے۔ بیماری ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا آپ کو اپنی عادت بنا دینی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، سب سے قرآن میں یہ دعا آئی ہے تو یہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہے صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام یہ قوم عاد کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم تھی جس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ کہ کس کی گھر والی نے اپنے بیٹے کو بہکایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر عورت ٹھیک ہو جائے نا تو پورا نسل خاندان ٹھیک ہو جائے، عورت ٹھیک نہیں ہوئی تو پوری نسل برباد ہوئی۔ تو عورت کی ذمہ داری ڈبل ہے مرد سے زیادہ، اسی وجہ سے عورت کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا کہ ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کے؟ کہا ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا؟ کہا ماں کا۔ چوتھے مرتبے پہ کہا والد کا۔ تو درجہ بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، اور آسان بھی ہے۔ عورت کے جنت میں جانا ویری ایزی، بہت ہی آسان۔ فرائض پورے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، شوہر ہے تو اس کی خدمت کرے، والدین ہے تو اس کی خدمت کرے، اور زبان بس اس کو کنٹرول کرے۔ جسٹ ویری ایزی، سمپل، جنت میں جانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور جہنم میں جانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ اس کا اپوزٹ کر رہے جہنم۔ خیر، تو کس کے بارے میں پڑھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جس کا نام ہے قوم سمود۔ یہ پھر فن تعمیر میں بہت زیادہ، انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ انہوں نے سنا کہ پچھلے قوم پہ عذاب آیا تھا، آندھی آئی تھی، ہوا آئی تھی، تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایسے تراش کر کے غاروں میں ایسی جگہ بنائی، اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں مدائن صالح، آپ سرچ کر لیں، تصویریں آپ کو مل جائے گی۔ میرا ایک دوست تھا ابھی عمرے پہ، میرا دوست بنا امریکہ کا، وہ گیا تو اس نے مجھے تصویریں سینڈ کی، تو وہ ایک عجیب انہوں نے تصویریں پہاڑوں کے اندر بنائے۔ آج بھی ہے جگہ موجود ہے، مدائن صالح اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، انہوں نے جب اپنے قوم کی نبی کی بات نہیں مانی تو اپنے نبی کو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائے کہ آپ اللہ کی نبی ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا معجزہ؟ کہا کہ یہ چٹان ہے،
اس چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے اور وہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، پھر ہم مان لیں۔ اسی طرح ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، ایک اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا اور اس نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پھر بھی وہ نہیں مانے اور کہا کہ جادو کیا اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر بھی اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے، چھیڑنا نہیں ہے، آپ اس کو رہنے دیں، یہ اپنا کھائے گی پیے گی، آپ اس کو نہیں چھیڑے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا سارا پانی پی جائے گی، تو ہمارے باقی اونٹ وغیرہ ایسے ہی بھوکے رہ جائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کی، ایک دن اللہ کی اونٹنی کی اور ایک دن ان کے جو جانور تھے ان کے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک کدار نامی ایک شخص تھا جس نے اٹھ کر اس صالح علیہ السلام کی جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کو ذبح کر دیا، نحر کر دیا، اور اس کی جو بچہ تھا وہ اسی چٹان میں جا کے غائب ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا اس میں، اور عذاب کیا تھا؟ ایک چیخ، اتنی خوفناک چیخ انہوں نے سنی کہ ان سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوا تو نہیں آ سکتی پہاڑوں کی، لیکن چیخ تو ہر جگہ انسان سنتا ہے۔ تو وہ چیخ آئی اور ان کے سب کے کلیجے پڑ گئے اور سب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کے قوم اور ان کا واقعہ تھا۔ تو یہ سارے واقعات، مختلف انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سبق ملتے ہیں بتائیں، اور الگ الگ بتائیں، ایک ساتھ بتائیں جی۔ یا بس اچھی سٹوری تھی، ختم ہونے چلا گناہ سے بچنا، اچھے اخلاق کرنا، اپنے اس سم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو یہ نہیں احساس نہیں ہے کہ تم تو یہ میں تم سے اچھا ہوں۔ اچھا، نہ حسن پہ غرور کرنا چاہیے، نہ پیسوں پہ غرور کرنا چاہیے، نہ عہدے پہ غرور کرنا چاہیے، نہ کسی کمال پہ غرور کرنا چاہیے، نہ گھر پہ غرور کرنا چاہیے، اور نہ دین پہ غرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غرور دین پر بھی بعض لوگ کرتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں تو جنت میں ہوں، باقی سارے جہنم میں۔ دین پہ بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور دین کا جو غرور ہے وہ دنیا کے غرور سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ دیندار ہیں، آپ کو اللہ نے دین دیا ہے، آپ نمازیں پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہی تو باقی سارے جہنمی ہے، تم جہنمی ہے، تم جہنمی ہے، تم بھی جہنمی ہو، اور اسٹیمپ اٹھا کے آرے کو آپ نے جہنم بیچ دی۔ اس طرح بھی نہیں کرنا۔ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے توفیق دیے، دوسروں کو آپ دعوت دیں، وہ آتے ہیں دین سیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں سیکھتے تو ان کے لیے دعا کریں اور خود سے محنت کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر یہ دین سیکھنا چاہے گی تو میں بھی سیکھوں، اگر یہ نہیں سیکھے گی تو میں بھی نہیں سیکھوں۔ آج تک کسی دکاندار کو آپ نے دیکھا ہو کہ یار میرے پڑوسی نے دکان نہیں کھولا ہے تو میں بھی نہیں کھولوں؟ وہ تو اپنا جلدی کھولتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو دین کا فائدہ دنیا کے فائدے سے زیادہ ہے۔ کوئی سیکھے یا نہیں سیکھے، آپ نے سیکھنا ہے۔ کوئی چاہے بیٹھے یا نہ بیٹھے، آپ نے بیٹھنا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو دین کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا کہ یہ میں تو اس سے بہت اچھا ہوں دین میں تو اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتی، بلکہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے کہ یار یہ تو ماشاءاللہ روزانہ 3 پارے پڑھتی ہیں، اور یہ تو تراویح بھی پڑھتی ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتی ہے، اور اس کے کتنے اچھے اخلاق ہے، یہ تو صدقہ بھی کرتی ہے۔ اس کو دیکھنا ہے جو دین میں آپ سے اوپر ہو، اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو جھنپڑی میں رہتا ہو، جس کے پاس مسائل ہی مسائل ہو، جو بیمار ہو، ہمارا الٹا حساب ہے۔ دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، اچھا اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس یہ گھر ہے، اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یہ ہے، اور والد کو بھی تنگ کرتے ہیں، شوہر کو بھی تنگ کرتے ہیں کہ یہ لاؤ، فلانا چیز، فلانا، جس کے شوہر بھی پھر رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، اور والد بھی بیچارہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی فرمائشیں پوری نہیں ہو۔ تو اگر ہم دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھیں تو مسئلہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی سبق نہیں ملتا ہے۔
جلدی کریں، 5-7 منٹ ہے ہمارے پاس۔ سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے انہوں نے اپنے قوم کو بتایا کہ میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جس قوم نے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی جو حدیث آ جائے سامنے، پھر وہاں ہم نے اپنی عقل نہیں دوڑانی کہ نہیں دراصل یہ ایکچولی یہ تو یہ نہیں، یہ حدیث ہے سامنے آ گئی، بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس طرح اللہ کے نبی پہ یقین ہونا چاہیے، ان کی باتوں پہ اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فائدے بتائے تو وہ مل کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کھاتے کس طرح تھے، پہنتے کس طرح، اپنا رول ماڈل اللہ کے نبی کو بنانا چاہیے۔ آج ہم نے اپنا رول ماڈل کسی اور کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی، ٹینشنیں ہو رہی۔ رول ماڈل آئیڈیل لائف حضور کی ہے، اور حضور کی زندگی ایسی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ تو مرد تھے، ہم تو عورتیں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو جو باتیں آپ ان کی کاپی کر سکتی ہے وہ تو کریں، ٹھیک ہے۔ حضور نے بتایا کہ اس طرح سوئے تو اس طرح سو لے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، ہاتھ دھو لے۔ اب اس میں مرد عورت کا تو کوئی ڈیفرنس نہیں۔ جو عورتوں کے کچھ مسائل ہے جو مرد سے ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے پھر آپ رول ماڈل حضور کی جو گھر والی ہے ان کو بنائیں، حضور کی جو بیٹیاں ہیں، فاطمہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، ان کو بنائیں، حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، ان کو بنائیں۔ جو مسائل جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو یہ تو مرد کے نہیں ہے، یہ تو ہماری مسائل، تو وہ ان سے دیکھیں۔ اب آپ کو کہ مرد کا تو شور نہیں ہوتا، عورتوں کا تو شور ہے، تو بھائی حضرت عائشہ کا تو شور تھا نا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ حضرت خدیجہ کا تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ اس کو پڑھے تو ہم پڑھ کر سیکھ لے، اس پہ عمل کر لے۔ اب ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، فضول چیزیں، ڈرامے، ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے، ٹک ٹاک کے، فیس بک کے، ہزار چیزوں کے پاس ہمارے پاس وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پہ آپ ذرا غور کر لیں، اگر ابھی موت آ جائے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی حالت میں موت آ گئی، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ آپ سوچیں، جب آپ سوچیں گے تو خود بخود دین سیکھنے کے لیے آپ وقت نکال لیں گے۔ اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ کہو کہ میں اہمیت نہیں دیتا، میں دین کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اگر آپ اہمیت دیتے تو آپ وقت نکال لیتے۔ جس چیز کو انسان اہمیت دیتے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، جس طرح بھی ہو وقت نکل آتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو تو کھانے کی تلاش میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتا ہے کھانے کے لیے۔ انسان اگر بشری تقاضا ہو اس کو تو وہ پورا کر لیتا ہے، چاہے جان سے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وقت نکال لیتا ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے لیے پھر وقت بھی نہیں نکلتا۔ تو دین کو اہمیت دے، جس طرح ہم دنیا کو اہمیت دے رہے تو دین کے لیے وقت نکالے، جس طرح دنیا کے لیے، چلو دنیا کے لیے ہم زیادہ وقت نکال رہے، دین کے لیے کم وقت نکال رہے، اس پہ ہم اسٹڈی کریں، پڑھیں اور اس کو عمل میں لیں۔ اصل چیز عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی بات ہے اللہ کی طرف سے، کوئی غلط بات ہے میرے نفس کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف